خوش ہیں کہ آپ اس پاورفل ویژن کا حصہ ہے، اس زبردست کلیسیا کا حصہ ہیں جہاں خدا اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ آمین۔ اور سب سے جو اہم اور ضروری بات وہ یہ کہ خدا کا کلام جو یہاں سنایا جاتا ہے، خدا کے کلام کی سچائیاں جو یہاں شیئر کی جاتی ہیں، اس سے خدا زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ آمین۔ گزرے سنڈے ایسٹر سنڈے جو میسیج میں شیئر کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب اس نے مرتھا کو کہا جو لازر کی بہن تھی، لازر موا تھا، قبر میں تھا، اور یسوع اسے کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو جو خود ہی زندگی ہے، خود ہی قیامت ہے، کیا قبر اس کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور جو پچھلے سنڈے خاص بات جو میں شیئر کر رہا تھا اسی کو میں جاری رکھوں گا کہ قیامت بیسکلی ہم جو عید قیامت المسیح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو قیامت ایک نئی زندگی کی شروعات بھی ہے، اور وہ نئی زندگی کیا ہے؟ نئے طور سے جو لفظ ریزریکشن ہے، دوبارہ سے زندہ ہونا، جلا بخشنا۔ اور یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو پولس رسول رومیو کے 6 باب اس کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین۔ ہاں، یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو قیمت اس نے ادا کی ہے اس کا پورا اس نے انتظام کیا ہے، اور وہ موت پر اور قبر پر اور گناہ پر اور ابلیس پر وہ پورے طور سے وہ فاتح ہوا ہے، اور اس نے اس کا نجات کا پورا انتظام کیا ہے۔ جی ہاں جی، یہ سب کچھ اسی مسیح کے جی اٹھنے میں، اس قیامت میں شامل ہے۔ لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جو نئے عہد کے ایماندار ہیں، ہمارے لیے خدا کا روح یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی مسیح کے ساتھ جو موئے، دفن ہوئے، اور پھر ہم جو مردوں میں سے اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، اب ہم نئی زندگی میں چلیں۔ آمین۔ بہت دفعہ ہم قیامت یا ریزریکشن کی جو ایک تھیولوجی ہے اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے اور ایک نئے طور سے ہم جو نئے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے خدا کے جلال میں، اور وہ ایک جو گلوریس باڈی ہے جو ہمیں ملے گی، اور گلوریس جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کو ایکسپیرینس کریں گے، تو ہم اس کو فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں جی، وہ بھی ایک قیامت ہے، اور اس میں بھی مردے زندہ ہو جائیں گے، اور خاص کر ہمارے یہ جو بدن ہیں یہ گلوریس وہ باڈیز کو میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے، وہ بھی ایک قیامت ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم نے اس نئی زندگی میں چلنا ہے جو یسوع لے کر آیا۔ جب یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، تو یہ جو کثرت والی زندگی ہے یہ بھی جلالی زندگی ہے، وہ جلالی زندگی جو خدا کی سچائی، کلام اور اس کی پاکیزگی سے بھری ہوئی زندگی۔ ہاللیلویا۔
اور یہ ہے وہ نئی زندگی جو آج نئے عہد کے یعنی کہ وہ ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کی مصلوبیت پر، یسوع نے جو جان صلیب پر دی اور وہ موا اور وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نئے عہد میں آ گئے، اور اس نئے عہد میں جو نئی زندگی اس قیامت کے ساتھ ہمیں ملی ہے مسیح کے ساتھ جی اٹھنے میں، اب اس زندگی پر میں نے اور آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہم اس زندگی کو، اس نئی زندگی کو ہم نے بسر کرنا ہے۔ ہاں، جو فیوچر میں ہماری قیامت ہونے کو، ہم جو ایک اور جلالی بدن اختیار کرنے کو، ایک اور نئی زندگی میں جانے کا، گو کہ یہی وہ زندگی ہے جو اگلے درجے کو، جو گلوریس وے میں ٹرانسفارم ہو جائے گی، وہ زندگی ایک اور نئی زندگی ہوگی۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس وقت آج جو ہم زمین پر یہاں موجود ہیں، میں نے اور آپ نے وہ زندگی بسر کرنی ہے جو جس کا ماڈل، جس کا نمونہ یسوع دنیا میں لے کے آیا۔ آمین۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ خدا کی پاکیزگی سے بھری ہوئی زندگی ہے، جیسے پالوس کہتا ہے رومیو چھٹے باب کی 11ویں آیت میں کہ we are dead to sin and alive unto God۔ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں اور خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ ہم جو خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم خدا کے کلام، خدا کی سچائی سے بھری ہوئی زندگی، خدا کی حکمت والی زندگی، خدا کی حکمت والی زندگی اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی، اس کی پاکیزگی کے مطابق زندگی۔ جیسے کہ پچھلے سنڈے میں نے کوٹ کیا جان براؤن کو، جو کہ ایک اسکاٹش تھیولوجن ہے، انہوں نے کہا کہ جو پاکیزگی ہے وہ thinking what God thinks and willing what God wills۔ جو خدا سوچتا ہے اس کو سوچنا، اور جو خدا جس کی مرضی کرتا ہے، یا جو وہ اپنے اس کی مرضی کے مطابق جو ہم اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں میں اس کی مرضی کو اپناتے ہیں، یہ پاکیزگی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ہے وہ نئی زندگی جو میں نے اور آپ نے بسر کرنی ہے۔ جو پرانی زندگی ہے وہ جسم والی زندگی ہے، وہ گناہ والی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم نے ختم کر کے اب نئی زندگی میں چلنا ہے۔ اور یہ جو قیامت ہے یا ریزریکشن ہے، یسوع میں جو جی اٹھنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو جانا ہے، یہ ہے وہ نئی زندگی جو ہم نے بسر کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ایک بہت ہی ایک پاورفل گیت ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں۔ ایک ہم ہے، بہت پرانا ہم، اور وہ جو ہم تھا وہ بیسیکلی سینٹ پیٹرک کے ایک ایسے عمل پر یا ایک ایسے کام سے وہ متاثر شدہ گیت ہے، کیونکہ گیت لکھنے والا سینٹ پیٹرک کے ایک بہت ہی پاورفل کام سے اس نے اس گیت کو لکھا، اور وہ گیت بھی ایسٹر سانگ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے بی داؤ مائی ویژن او لارڈ آف مائی ہارٹ، کہ اے میرے دل کے مالک، میرے خدا، تو میرا رویا ہے، یعنی کہ تو میری زندگی کی روشنی ہے، تو میری زندگی کی رہنمائی کی روشنی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر اس گیت کو بھی میں آگے ایکسپلین کروں گا، لیکن سینٹ پیٹرک کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلو، جب یہ 16 برس کا تھا، انگلینڈ میں برٹن میں یہ رہتا تھا، اور اس ٹین ایج میں ہی اس کو اغوا کر کے وہ جو گائلک یعنی کہ آئرلینڈ ہے وہاں لے جایا گیا، سلیو بنا کر، غلام بنا کر، اور وہاں پر وہ ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اور اسی دوران خدا نے کسی طرح سے اسے چھوا اور اس نے توبہ کی اور اپنا دل اور زندگی مسیح کے سپرد کیا، اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو گیا، ایماندار بن گیا، اور پھر خداوند نے معجزانہ طریقے سے اسے اس غلامی والی زندگی سے نکالا، اور وہ واپس گریٹ برٹن میں یعنی کہ انگلینڈ میں واپس آ گیا، اور وہاں پر
آ کر جو کہ وہ خدا سے اس قدر پیار کرتا تھا اور مسیح کی نئی زندگی میں چل رہا تھا، تو اس کے اندر وہ پیشن گائلک لوگوں کے لیے، یعنی کہ آئرش لوگوں کے لیے، اس کے اندر وہ پیشن، وہ جذبہ آیا کہ وہ ان میں دوبارہ جا کر وہاں سے جہاں سے وہ رہائی پا کر آیا ہے. ہاں جی، کیسا زبردست ڈیسیژن، ایک دلیرانہ فیصلہ اس نے کیا کہ میں وہاں جاؤں گا جن لوگوں نے مجھے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکھ وہ یسوع کی نئی زندگی سے بھرا ہوا تھا. ہیلیلویا. جیسے پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو مسیح کی محبت اس کے اندر قدرت سے کام کر رہی تھی، اور اسی محبت کے سبب سے، اس جذبے کے سبب سے، اس نئی زندگی کے سبب سے وہ واپس آئرلینڈ میں چلا جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائے. اور وہاں پر جس مذہب کی پریکٹس کی جاتی تھی وہ ایک پیگن ریلیجن تھا، جو کہ بہت زیادہ نیچر پر اور پھر جو میجک تھا اس پر ان کا بڑا زور تھا، اور وہ بالکل خدا کو ماننے والے لوگ نہیں تھے. اب جب وہ وہاں جاتا ہے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور پھر اسے مارنا بھی چاہتا تھا کیونکہ وہ مسیحیت کو پسند نہیں کرتا تھا. اب جب ان کا ایک بڑی عید آتی تھی تو 433 سن میں اس کا جو ایسٹر اس سال کا تھا، ان کی عید کا دن بھی اسی دن، ایسٹر والے دن وہ مقرر تھا. اور پھر اس نے ایک اعلان کیا کہ انہوں نے کہا، اور ان کا یہ ان کے مذہب کا ایک ٹریڈیشن تھا جو کہ وہ بڑا پاک اور ان کے لیے بڑا مذہبی تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی لائٹ انہوں نے حکم، بادشاہ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ اس دن کوئی روشنی نہ جلائے، کوئی شمع نہ جلائے، کوئی بھی آگ نہ جلے، اور کسی طرح کی بھی روشنی نہ جلائی جائے یا لگائی جائے. اب یہ ایسٹر کا ہی دن تھا اور سینٹ پیٹرک کا وہ وہیں تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ ایسٹر والے دن ہی انہوں نے ایسا کام کیا ہے اور یہ وہ جو پیگنسٹک ریلیجن ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی عید منا رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ان لوگوں کو مسیح کی محبت اور مسیح کے جی اٹھنے اور مسیح کی روشنی کے بارے میں بتانے کے لیے جو اس کے اندر جذبہ تھا، وہ کیا کرتا ہے کہ بہت صبح کو اٹھ کر وہ ایک پہاڑی پر جاتا ہے جس کا نام سلین ہل تھا، اور وہاں پر جا کر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بڑی آگ کا وہاں انتظام کرتا ہے، جنوں اسی پنجابی جے پامبڑ کہنے ہیں. تو وہاں پر وہ اس آگ کو لگاتا ہے بہت صبح، اور ایک آگ کا وہ جو ایک بون فائر وہاں لٹ کرتا ہے، تو لوگ سب دیکھتے ہیں. اب اس کا وہاں یہ جلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یسوع کی وہاں گواہی دے کہ یسوع، اور وہ ایسٹر سنڈے تھا، اور وہ عید قیامت المسیح والا دن تھا جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور اس دن یہ آگ جلانا، یہ بڑی آگ جلانا، یہ ایک ان کو نشان دینا تھا کہ یسوع مسیح ہماری روشنی ہے، نہ کہ اور کوئی فلسفیز اور کوئی مذہبی باتیں. اور جب وہ اس طور سے کرتا ہے، یہ اب وہ ایک بڑی سرکشی کر رہا تھا، بادشاہ کی نافرمانی کر رہا تھا، جس کا مطلب موت بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ
مسیح کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور اس نئی زندگی میں چلتا تھا اور اس کو وہ مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے ان لوگوں کو مسیح کی نجات اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا, سکھانا چاہتا تھا. اور وہ جو لائٹ اس نے لگائی, اب یہ اس کی موت بھی ہو سکتی تھی, لیکن وہ دلیری کے ساتھ نئی زندگی میں چلتا ہوا اس نے جا کر وہ جب شمع جلائی, وہ روشنی جلائی اور سارے اس ایریے کو پتہ چل گیا کہ آج جو یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس نے یسوع کی روشنی کی, یسوع کے جی اٹھنے کی جب وہاں گواہی دی تو عزیزو وہ ایک بڑا کام وہاں ہوا. اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ نہ صرف اس گاؤں کے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا, یسوع کو دل دیا, بلکہ وہ بادشاہ جس نے یہ حکم جاری فرمایا تھا اس نے بھی توبہ کر لی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ 433 سن کی بات ہے, اس ایسٹر والے دن کی بات ہے. اب اسی ایک کام سے, اسی ایک پاورفل عمل سے ایک پوئٹ نے 6 صدی میں اس کام سے انسپائر ہو کر جو گیت لکھا وہ تھا Be Thou My Vision, O Lord of My Heart, جس کا انگلش میں ترجمہ پھر 1905 میں کیا گیا اور جس کا تو نے کیا اس کا نام ایلزبتھ برن تھا. اب پہلے انہوں نے ایک میلوڈی بنائی, اس کا میوزک بنایا اور پھر اس میوزک پر یہ گیت لکھا گیا اور اس گیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں, سب دھیان سے سنیں. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. خداوند تو جو میرے دل کا مالک, تو میرا رویا ہے, تو میری روشنی ہے. Thou my best thought by day or by night, تو میرا سب سے بہترین خیال سارے دن اور ساری رات میں ہے. جب میں اٹھتا ہوں, جاگتا ہوں, waking or sleeping, thy presence my light, تیری حضوری میری روشنی ہے. Hallelujah. Be thou my wisdom and thou my true word, I ever with thee and thou with me, Lord. Hallelujah. وہ کہتا ہے کہ تو میری حکمت اور تو میرا حقیقی کلام اور سچائی ہے. تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ میرے خداوند. Thou my great father and I thy true son, thou in me dwelling and I with thee one. تو میرے ساتھ, میرے بڑے پیارے آسمانی باپ, میں تیرا بیٹا ہوں, تو میرے ساتھ بستا ہے, سکونت کرتا اور میں تیرے ساتھ. Riches I heed not, nor vain empty praise. Hallelujah. وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں جو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. Thou mine inheritance now and always. تو ہی میری میراث اب اور ہمیشہ تک رہے گا. Thou and thou only first in my heart. King, high King of heaven, my treasure thou art. ہیلیلویا. وہ کہتا ہے کہ تو جو میرے دل کا بادشاہ ہے, بڑا بادشاہ, تو ہی میرا بڑا خزانہ ہے. ہیلیلویا. اور اس طرح کے یہ الفاظ کے ساتھ جو گیت لکھا گیا, یہ بیسیکلی اس خدا کی نئی زندگی اور محبت سے بھری ہوئی زندگی کو یہ گیت پیش کرتا ہے. اور آج جیسے کہ اب یہ سب کچھ خدا کے روح نے شروع سے لے کر آخر تک اس میٹنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائز کر رکھا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیرس یہ گیت گانے کو جا رہے ہیں, اور اسی لیے ان گیتوں کے دوران میں آ گیا اور میں پاک روح سے انسپائر ہو کر آپ کے ساتھ مل کر ورشپ کر رہا تھا. عزیزو, آج جب ہم ان دنوں میں ہم نے مسیح کا جی اٹھنا سیلیبریٹ کیا ہے, تو اس لیے سیلیبریٹ کیا کہ وہ واقعی ہی جو جی اٹھا ہے وہ موت اور قبر اور گناہ اور ابلیس پر غالب آیا ہے, اور وہی غلبہ آج وہ ہمیں بھی دیتا ہے.
इसी सबब से सेंट पैट्रिक भी खुदा की मोहब्बत से जो मजबूर था, खुदा की मोहब्बत से जो भरा हुआ था, उस जज्बे से जो भरा हुआ था, उसको अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं थी और वो अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। और उस दिन जो एक बादशाह का हुक्म था और उसका मतलब मौत था, लेकिन फिर भी वो जाता है और जाकर मसीह की रोशनी उस इलाके में फैला देता है। यानी कि यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से, क्योंकि ईस्टर वाला दिन ही था जब उसने उस रोशनी को लिट किया था ताकि दुनिया यीशु के बारे में जाने। हालेलुया। ये है वो नई जिंदगी जिसमें मैंने और आपने चलना। हालेलुया। वरना हमारा इन जो हमारी मसीही जो मजहबी रवायतें हैं या मजहबी जो हमारे दिन हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, या हमारी जो ईदें हैं जिनको हम मनाते हैं, इनके मनाने का कोई फायदा नहीं अगर ये नई जिंदगी जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल कहता है कि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्या मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है यीशु मसीह पर ईमान लाके? पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब में पौलुस कहता है कि अगर फिल हकीकत मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है और हम अपने गुनाहों में पड़े हुए। उसके कहने का यह मतलब है कि अगर हमारा ईमान इस वक्त मुर्दा है, जिसमें कोई नई जिंदगी नहीं, जिसमें गुनाह पर गलबा नहीं, जिसमें कोई तब्दीली नहीं, अगर आज भी हम वैसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हमने यीशु मसीह की जी उठने वाली कुदरत को एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए वो फिलिपियों के खत उसके 3 बाब की 10वीं आयत में कहता है, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to death। कि मैं उसकी जी उठने वाली कुदरत को जानना चाहता। हालेलुया। अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम जिंदा यीशु की वर्शिप करते हैं। हालेलुया। और इसलिए वर्शिप करते हैं क्योंकि उस जिंदा यीशु ने, उसकी जी उठने वाली कुदरत ने, जैसे वो बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, वही कुदरत आज मुझे और आपको भी बदलती है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, इसका मतलब है कि आज तक आपने पूरे दिल से, गो के शायद ज़हनी तौर से आपका मेंटल असेंट है, ज़हनी तौर से आप रज़ामंद हैं और जानते हैं और आपका ज़हनी तौर से इस पर यकीन भी है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन जो दिल का ईमान है वही हमें अंदर से अलाउ करता है कि हम उसके जी उठने वाली कुदरत को एक्सपीरियंस करें। अगर तब्दीली नहीं है तो आज पुकारने की जरूरत है, यीशु मुझे तेरी जी उठने वाली कुदरत आज चाहिए, ताकि तेरी जी उठने वाली कुदरत मुझे बदल के रख दे। हालेलुया। हमने आज यीशु की जी उठने वाली कुदरत को बेफायदा नहीं जाने देना। ये एक अकम्प्लिश्ड फैक्ट है, ये एक ऐसी मुकम्मल और कामिल हकीकत है जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं उसका सबूत हूं। आप जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, आप उसके जी उठने वाली कुदरत का सबूत हैं। हालेलुया। 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 यीशु की जी उठने वाली कुदरत। आज यीशु चाहता है कि हम भी सेंट पैट्रिक की तरह एक बड़ा उसकी जी उठने वाली कुदरत का डिस्प्ले करें। और कैसे यीशु मसीह की जी उठने वाली कुदरत का डिस्प्ले हम करते हैं?
اس کو ظاہر کرتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں تبدیل شدہ زندگی بسر کرنے میں. ہاللیلویا. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. ہاللیلویا. کیا واقعی ہی مسیح مجھ میں زندہ ہے؟ اگر مسیح مجھ میں زندہ ہے تو میں گناہ پر غالب آتا ہوں. ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ جیسے ہی ہم یسوع میں آ جاتے ہیں, ایک دم کئی دفعہ ہماری زندگی کے کئی ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن میں ہمیں پاک روح کو الاؤ کرنا ہوتا ہے کہ پاک روح ہماری مدد کرے اور ان ایریاز میں ہم غلبہ پائیں, اور وقت لگتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے ایک زمین پر جس میں بیج بویا جاتا ہے, اس کو پہلے کھودا جاتا ہے, اس میں ہل چلایا جاتا ہے, اور پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے, اور یہ ایک پروسیس ہے. اسی طرح سے آج مسیح میں آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں بھی تقدیس کیے جانے کا, نئی زندگی میں چلنے کا ایک پروسیس ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے اور پاک روح کو الاؤ کرنا ہے, اور ہم اس پروسیس میں سے گزرنا پسند نہیں کرتے, ہم بے صبری میں ہوتے. اس لیے عزیزو آج ہم نے پاک روح سے مدد مانگنی ہے. ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یسوع کو فیس ٹو فیس روبرو دیکھنا ہے اور اس کی مانند بننا ہے, اور وہ پھر ہمیں لیتا ہے اور ہماری زندگی میں اپنی جیتنے والی قدرت سے ہمیں بھر دیتا ہے, اپنی روشنی سے ہمیں بھر دیتا ہے. پہلا یوحنا اس کے پہلے باب میں لکھا گیا, In him was life and that life was the light of man. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ہاللیلویا. سینٹ پیٹرک کے وہ آگ جلانے کا, روشنی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ یسوع کے نور کو, ہاللیلویا, یسوع کی جیتنے والی قدرت کے نور, اس سچائی کو لوگوں میں بیان کرے اور بتائے. ہاللیلویا. اس میں زندگی تھی, اور وہ زندگی کس میں؟ یسوع مسیح میں. اور وہی زندگی آج میری اور آپ کی زندگی کی رہنمائی والی روشنی ہے. یعنی کہ اس کی حکمت, اس کے کلام کا مکاشفہ, اس کی پاکیزگی کا مکاشفہ, اور یہ وہ نئی زندگی ہے جس میں ہم نے چلنا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جب ہم یسوع کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم نے پھر اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے سپرد کر دینا ہے. Heavenly treasures or things above must be sought and mortify the things that are below. ہم جب نئی زندگی میں آ جاتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر ہم نے جو آسمانی چیزیں ہیں, جیسے پالوس کہتا ہے کہ عالم بالا پر کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین پر کی چیزوں میں. یعنی کہ جو زمینی عام جس طور سے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, دنیا کے طور طریقوں سے, ہیومنسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, وہ ہیومنسٹک مائنڈ سیٹ, وہ فلیش اور کارنیلٹی, وہ جس کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ جو جسم ہے یہ خدا کے حضور دشمنی ہے, خدا کے ساتھ دشمنی ہے. دنیا کے طور طریقوں سے ہٹ کے الگ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. یہ ہے وہ نئی زندگی. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم یسوع کے ساتھ چلیں, یسوع کی پاکیزگی میں زندگی بسر کریں, تو لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ جی اسی ایتھے زمین تے بھی رہنا ہے, ساڈا لوکاں نال میل جول بھی ہے, ہم نے بزنس بھی کرنا اور ہمارے بزنس میں ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. عزیزو, یسوع اور اس کی سچائی بڑی ہے یا آپ کے بزنس کا جو طور طریقہ ہے چلنے چلانے کا وہ بڑا ہے؟ ہاں جی, کون بڑا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے مسیحی گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, وہ میرے پاس آفس میں مجھے ملنے کو آیا. میں یہ نہیں بتاؤں گا کس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے,
انہوں نے کہا جی میں نے بڑی کرپشن والی زندگی بسر کی ہے، لیکن اب میں نے ریئلائز کیا ہے اور میں نے اپنا آپ یسوع کے سپرد کر دیا ہے. ہیلیلویا. انہوں نے کہا مجھے سوکھی روٹی مل جاتی ہے لیکن اسی سوکھی روٹی پر میں قناعت کرتا ہوں. میں نے قناعت کرنا سیکھ لیا ہے. ہیلیلویا. یہ آپ میرے لیے نہیں بجا رہے، اس بھائی کی گواہی کے لیے بجا رہے. اسی تھوڑے میں اب خوش ہوں. کرپشن سے مجھے نفرت ہو گئی. ہیلیلویا. ایسے بھی لوگ ہیں اور یسوع نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اب آپ اپنے لیے تالی بجائیں. کیونکہ یسوع کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہی جھوٹنے والی قدرت جو اس بھائی کی زندگی میں جس نے کام کیا، وہی جھوٹنے والی قدرت جس نے میری زندگی میں کام کیا اور کر رہا ہے. پالوس کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں کامل ہو چکا ہوں، ابھی ہم پروسیس میں ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں، سوچیں ہیں جو میرے منہ سے بھی نکل جاتی ہیں جن پر میں نے ابھی بھی کنٹرول کرنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شاید کہیں جی پادری صاحب یہ پتہ نہیں کنا کو جھوٹ بول دینے. نہیں، خدا ان کا فضل ہے. کئی دفعہ میں غصے میں باتیں کر جاتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون کس سچویشن میں سے گزر رہا ہے اور میں ان کے تعلق سے اپنی ججمنٹس دینا جب شروع کر دیتا ہوں. پھر بعد میں روح القدس مجھے ریئلائز کرواتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ وہ کس مسئلے سے، کس مشکل میں سے گزرے ہیں اور اس سبب سے انہوں نے یہ کہا ہے یا تیرے بارے میں بات کی ہے. تجھے اپنے آپ پر قابو پانا ہے. ہیلیلویا. میں اس لیے اپنی زندگی کی مثالیں دیتا ہوں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہم اس کاملیت کے پروسیس میں سے گزرے اور آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے چلے جائیں. اور جو گناہ جن سے خدا کا روح ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس کو ہم نے ترک نہیں کرنا، ضرور ترک کرنا. اور پاک روح ہماری مدد بھی کرتا ہے. پالوس کہتا ہے جو مجھے زور بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا. ہیلیلویا. اور یہ جو زور ہے یہ یسوع کے جھوٹنے والی قدرت ہے جو مجھ میں اور آپ میں کام کرتی ہے. ہیلیلویا. آئے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی. ہیلیلویا. اب جیسے پچھلے سنڈے میں نے آپ کے ساتھ خدا کے روح نے مجھ پر ظاہر کیا کہ تیری زندگی میں سب سے پہلے تو نے ہر ایک شخص کو اہمیت دینی ہے، چاہے وہ تجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا. اور جن کو ہم کم تر لوگ سمجھتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے consider others better than yourself. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو. یہ وہ مسیح کی محبت ہے. ہیلیلویا. جو حلیمی سے بھری ہوئی ہے، جس میں ہم دوسروں کی عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں. یہ ہے وہ نئی زندگی. ہیلیلویا. اور یہ نئی زندگی ہم نے بسر کر دی ہے اور یہی وہ قیمت ہے جو ہم نے ادا کر دی. ٹوٹل سرنڈر. اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے حضور پیش کرنے میں. یہ ہے آسمانی زندگی جو ہم زمین پر بسر کرتے ہیں. عالم بالا پر کی چیزوں کے خیال میں رہو. دنیا کے طور طریقوں کو ہم نے صلیب پر یسوع کے ساتھ کیلوں سے جڑ دینا ہے. جب ہم کہتے ہیں یسوع میرا ایمان ہے تیری صلیب پر، اور اس کی صلیب کی قدرت ہماری زندگیوں میں آتی ہے، اور وہ گناہ کے جو طور طریقے ہیں، جو دنیا کے طور طریقے ہیں، وہ ان کو جیسے پالوس کہتا ہے کہ جسم اور جسم کی خواہشوں کو ہم صلیب پر، مسیح کے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیتے ہیں. We crucify our flesh with its passion
passion and desires, जो passion, जो जज्बे गुनाह करने के लिए है, वो सब कुछ, वो cravings, वो आदत, वो habitual sins, वो सारी जो एक आदतन हमारा जो जिस्म है, वो यीशु ने सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। इसीलिए पतरस रसूल कहता है कि वो मेरे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठता है तो वो मैं नहीं, अपनी जिंदगी, आसमानी जिंदगी, अपनी मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी, अपनी पाकीज़गी और अपनी हिकमत और अपने ईमान से भरी हुई जिंदगी वो देता है। हालेलुया। और इसलिए पतरस रसूल कहता है कि वी आर पार्टेकर्स ऑफ हिज डिवाइन नेचर, हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए, क्योंकि वो अपना जो उसका किरदार है, उसके किरदार की खूबसूरती वो हम में ट्रांसफर करता है। हालेलुया। ताकि हम ऐसी जिंदगी बसर करें जिससे उसकी खूबियां जाहिर हों। हालेलुया। ये है नई जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये है वो 100-fold जिंदगी जो खुदा चाहता है कि हम बसर करें। जो चर्च की जिंदगी है, एक ईमानदार की जिंदगी, वो दुनियादारी से बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी है। और इसके लिए हमने किंगडम मेंटालिटी रखनी है ताकि हम आसमानी जो बरकत है उनको एक्सपीरियंस कर सकें। हालेलुया। और फिर जैसे रोमियो 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि वी आर अलाइव अनटू गॉड, जिसका मतलब है कि जो खुदा की बातें, खुदा की चीज़ें, खुदा की पाकीज़गी है, वो सब कुछ हम में मुतहरिक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। और इसलिए पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 17वीं आयत में यूहन्ना रसूल कहता है, एज ही इज, जैसा वो है वैसे ही हम इस दुनिया में। हालेलुया। एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी एक और खुदा के खादम की है, ब्रदर लॉरेंस की, जिन्होंने बुक लिखी द प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उनका जो असली नाम था वो ब्रदर हरमन था, और ये एक मॉन्क थे और एक मॉनेस्टेरी में रहते थे, और उनका निकोलस हरमन उनका नाम था, और ब्रदर लॉरेंस के नाम से मशहूर थे। और उन्होंने उनकी जो तहरीरें, जो बातें, जो लेटर्स उन्होंने लिखे हुए थे, वो बाद में एक बुक फॉर्म में आए, और मिलियंस में ये बुक सोल्ड हुई, क्योंकि उसमें वो शख्स अपनी नई जिंदगी को, हालेलुया, जो वो यीशु के साथ बसर करता था, उसको, उसके ताल्लुक से वो लिखता है। और वो जो किताब है वो खुदा की हजूरी से भरी हुई है, और वो बयान करता है कि मैं कैसे खुदा की हजूरी को डेली बेसिस और मोमेंट बाय मोमेंट उसको बसर करता हूं, लम्हा ब लम्हा। हाँ जी, उसका काम क्या था उस मॉनेस्टेरी में? वो किचन में बर्तन धोता था। जी भैनों, वो भांडे मांजदा सी, और वो बर्तन साफ करते हुए भी खुदा की तारीफ करता था। और फिर जब सारा दिन का अपना काम ख़त्म कर लेता था तो एक जगह वो लिखता है कि मैं वहीं किचन में अपने मुंह के बल होकर अपने खुदा की वहीं वर्शिप करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो नई जिंदगी से भरा हुआ था, वो यीशु की मोहब्बत से भरा हुआ था, वो यीशु से प्यार करता था और उसकी वर्शिप करता था, उसकी प्रस्तुति करता था। और इसी सबब से वो खुदा की हजूरी में मुसलसल रहता था। अब एक आम राहब था वो, और एक किचन में, एक राहब खाने में वो बर्तन साफ करता था। हालेलुया, हालेलुया। और आज उसका नाम वेस्टर्न वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, एक बर्तन साफ करने वाले राहब को, जो यीशु से प्यार करता था,
آج جو تبدیل شدہ زندگی ہے آپ نہیں سمجھتے، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے وہیں پر ہمیں جا کر پتا چلے گا کہ ایک تبدیل شدہ زندگی سے خدا کیسے بڑے بڑے کام لینے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، میرا کوئی سٹیٹس نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ دنیا کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ یسوع کی جی اٹھنے والی قدرت سے بھرے ہوئے۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے نئی زندگی جس میں میں نے اور آپ نے چلنا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ نئی زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دینا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اور کیسے بدلنا ہے؟ جیسے پالوس رسول کہتا ہے، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ رومیو 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر نذر کرو، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت۔ سرنڈر کر دینے، کروسیفائی کر دینے۔ جب آپ اپنا آپ اپنی زمینی دنیا کی گناہ والی جسمانی زندگی یسوع کے ہاتھوں میں اس کی صلیب پر رکھ دیں گے، پھر ہی جی اٹھنے والی قدرت آئے گی۔ جب آپ راضی ہی نہ ہوں گے اپنی پرانی زندگی یسوع کے سپرد کرنے میں، تو جی اٹھنے والی قدرت بھی نہ آئے گی۔ اگر آپ کو گناہ والی جسمانی زندگی پسند ہے اور اسی میں اگر آپ چلتے رہتے ہیں اور اس کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں، یسوع کے ساتھ صلیب پر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اس کی جٹنے والی قدرت کو بھی ایکسپیرینس نہیں کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کا انکار کرنا ہے، پرانی زندگی کا، گناہ والی زندگی کا، جسم والی زندگی کا۔ اور جب آپ اس جسمانی زندگی کا انکار کریں گے اور یسوع سے کہیں گے، یسوع مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے صرف تو چاہیے۔ پالوس کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ ہلیلویا۔ آج یسوع کے ساتھ اس کی نئی زندگی کو لینے کے لیے کتنا جذبہ آپ کے اندر ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے، یسوع کی جی اٹھنے والی قدرت کام کرنا شروع کر دے گی۔ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ عقل کیسے نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے کلام سے اپنے ذہن کو بھر کے۔ آپ جو کلام یہاں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس پر دھیان دیا کریں، اس پر میڈیٹیٹ کیا کریں، کیونکہ نئی زندگی کلام کو سننے اور سمجھنے میں آتی ہے۔ اسی سے خدا کی مرضی، خدا کے خیال، خدا کی خواہشات پھر ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اسی سے ہم بدل جاتے ہیں، اسی سے ہم نئی زندگی کو ماننا اور تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں اور کلام پر دھیان لگائے رکھتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اس لیے خدا نے یشوع کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا اس پر دھیان ہو، تاکہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی۔ عزیزو، فیصلہ میں نے لینا ہے، فیصلہ آپ نے لینا ہے کہ یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو کیا یسوع کے جی اٹھنے والی قدرت میری زندگی میں کام کر رہی ہے؟ کیا اس نے مجھے نیا کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔